کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی کی آزمائشوں میں یہ محسوس کیا ہے کہ کب وہ لمحہ آئے گا جب اللہ آپ کی تمام مشکلات کو دور کر دے گا؟ کب اللہ کا کوئی اشارہ آپ کے لیے خوشیوں کے تمام دروازے کھول دے گا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے، اور اللہ اس کے ہر کام کو بہترین انداز سے پورا کرتا ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں ان خاص نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ ہماری آزمائش ختم ہونے سے پہلے ہمیں دکھاتا ہے۔ وہ اشارے جو دل میں امید کی کرن جگاتے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی مدد قریب ہے اور وہ لمحہ آنے والا ہے جب تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی اور زندگی میں روشنیوں کا نیا سفر شروع ہوگا۔ تو سنو، وہ زمین و آسمان کی خبر گیری کرنے والا اور ہر چیز کے ہزاروں کا مالک خود قرآن پاک میں آپ سے فرما رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی آزمائشیں طویل ہو رہی ہیں اور مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو یہ کبھی نہ بھولیں کہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اور جب انہوں نے اللہ کو دل سے پکارا تو رب نے انہیں وہاں سے نجات دی۔ بس اسی رب پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی ہے جو ہر اندھیرے کے بعد روشنی لاتا ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی۔ یاد کریں کہ کس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں برسوں صبر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھا اور کہا بس صبر ہی بہتر ہے، اور آخر کار اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے سے ملوا دیا۔ یاد رکھیں، آپ کے رب کا علم اور اس کی عطائیں لامحدود ہیں، اور اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کے ماضی، حال اور مستقبل سب کو جانتا ہے، اور یہ جان لیں کہ جو پوری کائنات کا انتظام چلا رہا ہے وہی آپ کی خوشیوں، غموں، کامیابی اور ناکامیوں اور آپ کی تقدیر کے اتار چڑھاؤ کا بھی نگہبان ہے۔ وہی ہر چیز کی تدبیر کر رہا ہے اور ہر صورتحال کو اپنے علم اور حکمت سے سنبھالے ہوئے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، اگر اللہ پر تمہیں یقین کامل ہے تو وہ کیا کچھ نہیں جو کچھ تم پا نہیں سکتے۔ وہ تمہیں بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے ضرور گزارے گا، تاکہ تم بہترین کی اصل قدر و قیمت جان سکو۔ پر تم بالکل ہمت نہ ہارنا، کیونکہ ہر گزرتا وقت تمہیں تمہارے آنے والے بہترین کے قریب کرتا چلا جائے گا۔ یقیناً وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہاری خوشی میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ راہیں جدا ہونے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ سنو، تمہیں وہ سب بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائے اس احساس محبت سے۔ بس تم ایک کام کر لو کہ اس سے راضی ہو جاؤ، اس کے فیصلوں پر، اس کی مصلحتوں پر جھک جاؤ، اس کی رضا کے آگے، کیونکہ جو جھک جاتا ہے وہ پا جاتا ہے۔ توکل کرو، جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہاری نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔
ایک ہار پر اس فتح کو بھول گئی ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر قادر ہے۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تمہیں اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے، تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ اگر تم اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوڑی چلی آتی ہے، پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے۔ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا خوب لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ معجزات یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور یاد رکھو کہ دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاؤ گے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ جو چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہیں، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر کو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں دے دیا جائے گا۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگیں اور راستے تنگ نظر آئیں، اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے۔ اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کر تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنی سوچوں کے بند نہ باندھو۔ وہ تو رب کریم، رحمان و رحیم ہے۔ وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہیں اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں بھی شامل کرنے پر قادر ہے۔ بس پورے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہیں تمہارے سب کام سنوار دے گا۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی راہ رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا، اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ اور میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا۔ وہ غنی کر جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس جہاں کی محبتوں سے بھی اور اس جہاں کی محبتوں سے بھی۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے اللہ سے دل سے دعا گو ہوں، وہ تمام لوگ جو دعاؤں میں شدت سے کسی کو مانگ رہے ہیں،
اور اسے اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے حالات سے بہت پریشان ہیں، جو اولاد کے خواہشمند ہیں اور جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کی زندگیوں سے ان رکاوٹوں کو پوری طرح ختم کر دے۔ اللہ آپ سب کی خواہشات اور آپ کی مانگی ایک ایک دعا بہت جلد قبولیت کا شرف حاصل کر لے۔ آپ کی زندگی آپ کی سوچ سے بھی کئی زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔